السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، نیومرالوجی جسے علم العداد کہتے ہیں بیسیکلی از دا اسٹڈی آف دا ریلیشن شپ بٹوین نمبرز اینڈ ایونٹس، ڈیجٹس اینڈ پرسنالٹیز. اس کو انالائز کیا جاتا ہے اور یہ علم ایک سائنس بن چکی ہے اور اس کا تعلق اسپریچویلٹی کے ساتھ، فیوچرزم کے ساتھ بھی ہے. آج کل جو ہیپننگز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، ہماری سراؤنڈنگز میں، اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، ان کا سبجیکٹ ہے اس سائنس کے اندر، ان کی ایکسپرٹیز ہیں محترمہ طلعت جبین صاحبہ. بہت شکریہ. یہ بتائیں نیورولوجی کو بیسیکلی ڈیفائن کر دیں، ہے کیا اور اس کا فنکشن کیا ہے؟ اچھا، یہ ایک نمبر کا علم ہے. جو آپ کا اگر نیم ہے، چونکہ یہ انگلش سے ریلیٹ کرتا ہے، انگلش کے الفابیٹ کے ساتھ ہے اس کا تعلق. ہر الفابیٹ کا ایک نومیریکل ویلیو ہے. آپ اپنے نام کے ساتھ اس کو ایڈ کریں اور جو نومیریکل ویلیو آپ کی نکلتی ہے وہی آپ کا پرسنالٹی نمبر ہوتا ہے. فرض کریں آپ کا نام طلحہ ہے تو ایک چارٹ ہے، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، میرے بھی فیس بک پہ ہر طرف وہ موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا نام طلحہ ہے تو ہر لیٹر کی ٹی کی بھی، اے کی بھی، ایل ایچ اے، آپ ان کی نومیریکل ویلیو لکھیں گے، ان کو ایڈ اپ کریں گے تو 14 آئے گا. انگلش میں یا اس کے؟ یہ انگلش میں ہے. اچھا، اردو یا باقی عربک کے جو؟ اردو کی بھی نیومرولوجی موجود ہے، عربی کی بھی موجود ہے، سب کی الگ ہے؟ سب کی الگ الگ ہے. لیکن جب آپ سب کو کمپائل کرتے ہیں اور ایک کسی سنگل ڈیجٹ پہ لے کر آتے ہیں تو تینوں کا رزلٹ ایک ہی ہے، کنکلوژن ایک ہی نکلتا ہے. لیکن انگلش کو چونکہ ہم ایزی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری دفتری زبان بھی یہی ہے، ڈیلی جو آپ سوشل میڈیا پہ اپنا نام استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کا انگلش میں لکھا ہوا ہوتا ہے، سگنیچر بھی آپ انگلش میں کرتے ہیں، تو زیادہ پھر جو نیومرولوجی ہے وہ عربی سے بھی، اردو سے بھی ٹرانسفر ہو چکی ہے انگلش پہ. انگلش پہ. لیکن کنکلوژن تینوں اگر لینگویجز میں آپ نکالتے ہیں اور اس کی نومیریکل ویلیو اگر طلحہ کی میں عربی میں، چونکہ یہ عربی نام ہے، اس کی اگر میں عربی میں نکالتی ہوں تو بھی وہی اسی پرسنالٹی نمبر پہ جائے گا، اردو میں کروں تو بھی، انگلش میں کروں تو بھی. لیکن انگلش اس لیے ایزی ہو جاتی ہے کہ ہم ڈیلی یوز میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، علم العداد کی روشنی میں مڈل ایسٹ کی وار چلتے چلتے ایران تک پہنچ گئی، تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اگر میں علم العداد میں اس کو دیکھتی ہوں تو ایران چونکہ نمبر 9 ہے، نمبر 9 ایک واریر نمبر ہے. ہماری ہسٹری میں بھی آپ دیکھیں تو سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ حمزہ نمبر 9 پہ آتا ہے. آپ کو غزوہ احد کا سارا واقعہ یاد ہوگا کہ کفار مکہ کو یا ہندا یا جو بھی وہ پیچھے اس کے تھے ان کو شہید کرنے میں، تو ان کو زیادہ خطرات حضرت حمزہ سے ہی تھے. اچھا، کیونکہ حضرت حمزہ سب سے زیادہ بہادر تھے، واریر نمبر ہے، تو وہ ان کی تلوار کے آگے تو کوئی بھی نہیں تھا. تو ان کو بھی یہ لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر روکنا ہے تو ان کے بازو کاٹیں. اور یہ تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بازو سمجھتے بھی تھے، حضرت عباس کو بھی، حضرت حمزہ کو بھی. عباس نمبر بھی نام بھی نمبر 9 پہ آتا ہے، حمزہ بھی نمبر 9 پر ہی ہے. تو یہ واریر نمبر ہے. تو اگر ایران کا نام ہم نیومرولوجی میں دیکھتے ہیں تو وہ نمبر 9 ہے. تو 9 بھی ایک واریر نمبر ہے. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں پرجین امپائر، رومن امپائر، پرجین امپائر ہم دیکھتے ہیں کب سے یہ چلی آ رہی ہیں، تو یہ ویسے بھی ایک جنگجو قوم ہے. تو انہوں نے ان پہ جو پابندیاں لگائی گئی تھی، پابندیوں کے باوجود یہ سروائیو کر رہے ہیں. لگ رہا تھا کہ شاید سروائیو نہ کر سکیں، لیکن وہ لوگ سروائیو کر رہے تھے. اب جب ان پہ جنگ مسلط کی گئی ہے تو وہ اینڈ تک اس پہ ڈٹے رہیں گے، اپنے موقف پہ اینڈ تک وہ مقابلہ کریں گے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے دوسری کوئی پاور ہے، یو ایس ہے، اسرائیل ہے، یا کوئی بھی ان کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ پوری اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے اسی لیول پہ. ریزیلینس یعنی کیپیسٹی زیادہ ہے یہ. جی بالکل. اور جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ پابندیاں لگی ہیں تو یہ انڈر گراؤنڈ ساری تیاری کر رہے تھے. یہ چونکہ جنگجو قوم ہے، یہ پیدا ہی اور ان کی پرورش اور ان کی تربیت اور ہر چیز ان کو سکھایا جاتا ہے. اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ کوئی لگژری کی طرف جائیں یا کچھ اور اس طرح سے. تو بائی چانس ان کا جو نام ہے ملک کا، جینیٹیکلی ان کے جو ملک کا نام ہے وہ آپ پہ کافی افیکٹ رکھتا ہے. پاکستان کا کیا کہتی ہے نمبر، نام کا؟ پاکستان کا نمبر 7 ہے، چل ذرا نمبر ہے. کوئی بھی مشکل آ جائے تو ہنستے رہیں گے. اچھا، وہ نمبر 7 مطلب ڈپریس فیل نہیں کریں گے؟ نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلہ حل ہونے کے لیے بنا ہے. کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد وہ حل ہو جائے گا، کسی نہ کسی طرح ہم کا حل کر لیں گے یا ہمارے لیے کانفلکٹ کوئی. مینجمنٹ میں پاکستان کے علم العداد کی روشنی میں ہی موجود ہے کہ یہ کانفلکٹ کو مینیج کر سکتے ہیں. جی بالکل. اسپریچول نمبر ہے، اللہ تعالیٰ پہ بہت اسٹرانگ بلیو ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے حل کر دے گا. بنائی کلمے کی بنیاد پہ. کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے بالکل. اور ہندوستان نام بھی نمبر 7 پہ ہی تھا،
یہ بات آپ نہ بھولا کریں کہ ہندوستان کے اگر ٹکڑے ہوئے ہیں تو کس بیس پر ہوئے ہیں. جب تک یہ ان میں یونٹی ہے پاکستانیوں میں تب تک ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے تھے، پھر ان کے درمیان ایک بیج بویا گیا کہ آپ کے دین الگ الگ ہے، اور ہندوؤں کو تھوڑا ہم سے اوپر کیا گیا، اور جب مسلمانوں کو نیچے دبانے کی کوشش کی گئی ان کو پاور دے کر، تو جب ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہوا تو اس کے ٹکڑے ہوئے ہندوستان قائد کے. اعظم نے کہا تھا کلچر ریلیجن ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. ہاں، جب آپس میں اختلاف ہوا تو تب پھر اس کے یعنی اس کا ٹکڑے ہوئے. مطلب ہے ہمارے لیسن یہ علم العداد کی روشنی میں کہ یہ کلرز ہیں، ریس ہے، کمیونٹیز ہیں، یہ ڈائیورسٹی ہے، اس کو فالٹ لائن نہ بنائیں. جی بالکل. ایسا ہی ہے. آپ نے سعودی عربیہ دیکھا کہ جب تک وہ سعودی عرب تھا تب تک سب کچھ سموتھ چل رہا تھا. سعودی عرب جو نام آتا ہے وہ نمبر 5 پہ آتا ہے. جب وہ سعودی عربیہ ہوا تو نمبر 7 پہ آ گیا. جب نمبر 7 پہ آ گیا تو نمبر 7 اسپریچول کا بھی نمبر ہے اور آزادی کا بھی نمبر ہے. ان لوگوں کو جس کا کوئی نام یا ملک کا نام جتنی بھی آزادی مل جائے، ان کو آگے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے اس سے زیادہ آزادی چاہیے. جب ان کا سعودی عرب سے سعودی عربیہ ہوا، نمبر 7 پہ ٹرانسفر ہوا، تو لوگوں نے کہا ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں اتنی زیادہ پابندیاں نہیں چاہیے. تو جو آپ ٹرانسفارمیشن دیکھتے ہیں محمد بن سلمان نے جو اپنے ملک میں کی ہے، جس طرح کی پہلے تو وہاں عورتیں ابائی پہنتی تھی، پھر ان کو آزادی ہوگی کہ ٹھیک ہے ان کی مرضی ہاں، ہے. ڈرائیونگ، پھر اپارچونٹی، ڈرائیونگ پہ ویمن تھا. امپاورمنٹ، اس طرح ہاں کی بالکل چیزیں انہوں کی. نے کیا ہے. تو یہ جب نام سعودی عربیہ پہ شفٹ ہوا تو پھر لوگوں کے ذہن بھی چینج ہوئے. تو یہ نمبر جو ہوتا ہے یہ افیکٹ کرتا ہے. ترکیہ کو کیسے دیکھتی ہے؟ ترکی تھا پہلے، اب اچھا، ترکی ہو گئے. ترکیہ اور ترکی تو وہ کوئی اتنا خاص اس میں فرق نہیں نظر آتا ترکیہ اور ترکی میں نا. تو وہ تو ابھی سٹل ویسا ہی ہے. اچھا، ایک اور بھی ہے کہ محمد بن سلمان، تو آپ جب ہم اس کو نمبرز کے الائن کرتے ہیں جب اس کو، تو محمد بن عبداللہ، ہم ذرا رسالت سے ہٹ کے، نبوت سے ہٹ کے صرف نام کی بات کرتے ریلیجس پرسپیکٹیو ہیں. ہو ہاں گیا. وہ تو چلے ہم ہے ظاہر ہے ہمارے دلوں میں ہے. جب ہم نمبرز کو دیکھتے ہیں، نام کے نمبر کو یا نام کو دیکھتے ہیں، محمد بن عبداللہ، محمد بن سلمان. بن سلمان بن عبداللہ ہٹ جائے گا کیونکہ وہ تو کنیت ہے. نام رہ جاتے ہیں صرف محمد. آپ نے یہ دیکھا کہ عرب معاشرہ پورا ٹرانسفارم ہوا تھا محمد کے تھرو. ٹھیک پورا مطلب آپ سائیڈ ہی الٹ گئی تھی. ٹھیک. عورت کو آزادی انہوں نے بھی دی، ٹھیک ہے، اس پہ کفیل مقرر کیا. انہوں نے ہر طرح کے، ہر ریلیجن کو بھی آزادی دی، رائٹس اسپیس دی، دیے، بالکل. رائٹ دی، اسپیس دی انہوں نے. سیم وہی چیز جب ہم دیکھتے ہیں، اب 1400 سال، 1450 سال گزر چکے ہیں. اب محمد بن سلمان نے بھی ٹرانسفارم کیا ہے عرب کا. جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ بات ہم بار بار حدیث میں منشن ہے کہ عرب ٹرانسفارم ہوگا، وہ بدلے گا، ہو سکتا ہے وہ جہالت کی طرف. تو محمد بن سلمان کا جو ٹرانسفارمیشن ہے سعودی عربیہ کی، اور محمد بن عبداللہ، تو یہ آپ دیکھیں کہ اس پورے ٹائم پیریڈ میں عرب پر کوئی بھی محمد حکومت نہیں کرتا تھا. محمد بن عبداللہ کے بعد محمد بن سلمان آئے ہیں. اور اگر آپ اس کا نقشہ بھی دیکھیں تو یہ وہی سعودی عرب اتنا ہی ایریا ہے جتنا محمد بن عبداللہ کے کنٹرول میں تھا. تو بھی محمد بن سلمان کے کنٹرول میں بھی اتنا ہی ایریا بنتا ہے. لیکن ٹرانسفارمیشن میں فرق، ٹرانسفارمیشن میں فرق ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پوزیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، یا یہ اگر وہ ٹرانسفارمیشن آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ ہو محمد بن سلمان کی، تو وہ تو ہمارے لیے مبارک ہوگی. بالکل بالکل. اگر اس سے ہٹ کے لبرل یا ایکسٹرا کوئی ہو گئی تو وہ پھر سائنز آف اینڈ آف ٹائمز میں ہاں جو تب حدیث میں بیان ہوئے، ایسا بالکل ہی ہے. بالکل. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں ٹائم پیریڈ نہیں بتایا گیا، ایسا ہی ہے. نہ ہی کسی حکومت کا ذکر ہے، نہ ہی کسی آدمی کا ذکر ہے کہ کس انسان کی دور حکومت میں وہ ٹرانسفارمیشن ہوگی. لیکن ابھی جب ہم دیکھتے ہیں نا تو بہت سی آزادی، تب یہ دیکھیں 1400 سال میں تو وہی رول چلتے رہے ہیں سعودی عربیہ کے یا عرب میں، وہی سب چلتے رہے. اچھا، ابھی علم ٹرانسفارم العادات ہوا کی ہے. روشنی میں ایک چیز میں بھول گیا. وہ ناظرین ہمارے کئی مجھ سے بھی سوال کرتے جو اینڈ آف ٹائم پہ ہم تو قرآن حدیث کے پرسپیکٹیو میں کتاب الفتن میں لے کے چلتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی نمبرز کے حساب سے ہم 2026 میں ہیں، تو اینڈ آف ٹائم کے ہم کس فیز پہ ہیں؟ قرآن و حدیث تو کلیئر ہے، جو سائنس بتائے ہمیں اتنا علم ہے. باقی 8-10 نشانیاں جساسہ کی، دعوت الارض، خروج دجال یا امام مہدی علیہ السلام سے ہی، وہ تو واضح ہے. خسف کسف چھوٹی پوری ہو رہی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جنگ کے کانٹیکس میں اور علم العادات کے کانٹیکس میں ابھی ہم کس فیز پہ ہیں تقریباً؟ اچھا، حدیث میں بھی جہاں تک منشن ہے تو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم تو کسی کو نہیں دیا. وہاں سے بھی ہمیں صرف کلو مل سکتے ہیں.
جب ان کو چیزوں کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ وہ ٹائم پیریڈ ہو. لیکن جو ایک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں، یا قیامت جب مطلب بہت پیک ٹائم پہ جب وہ سٹارٹ ہوگی. قرب قیامت تو آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہے. بعثت ہے، ٹھیک ہے، بالکل تو وہ وہاں سے وہ آپ کا فیز شروع ہو گیا. 1400 سال ہو گئے. بالکل بالکل ایسا ہے. تو اب جو ایک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنگ عظیم ہوگی جو قیامت سے پہلے یا امام مہدی کے ظہور سے پہلے یا حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ملحمۃ ہوگی. الکبریٰ کہا گیا ہے اسے. جی وہ ہوگی. تو اس میں یہودی، عیسائی اور مسلمان مل کر لڑیں گے. اب آپ دیکھیں یہودی اور عیسائی تو مل کر لڑ رہے ہیں، لیکن ابھی تیسرا کوئی مسلم کنٹری اس میں انوالو نہیں ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم انالائز بھی کریں، چونکہ غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہے، ہم بھی گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھتے ہیں، نمبرز کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو پھر آپس میں انالائز کرتے ہیں، پھر ان کو الائن کرتے ہیں، تو پھر کچھ تھوڑا بہت کلو ہمیں ملتا ہے. اچھا، اس میں ایک میں تھوڑا سا، بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ مسلمان، عیسائی اور یہ سارے مل کے رشیا کے خلاف لڑے تھے. وہ ہو چکا ہے اس سے پہلے، جو USSR ٹوٹا تھا نا وہ پاور، تو وہ فیز ہو چکا. ایک رائے ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر اب تک تو امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوتا نا، کیونکہ وہ عظیم جنگ جب ہوگی تو اس کے بعد پھر ان کا ظہور ہوگا. اچھا، تو اس کو تو اتنا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ جنگ نہیں تھی. لیکن نہیں، ایک حدیث میں جو ہے نا ملحمۃ الکبریٰ کی جو بات کی گئی ہے نا، وہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے. اس سے جو جنگ آپ کہہ رہی ہیں نا، اس سے پہلے وہ ایک جنگ ہوگی کہ یہ مل کے لڑیں گے، پھر وہ بدعہدی کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، پھر مسلمان ان سے لڑیں گے. آپ جس فیز کی بات کر رہی ہیں وہ ابھی شاید یا ہو چکا ہو رشیا والا، یا آنے والا ہو. لیکن پھر میں جو سمجھاؤں وہ ملحمۃ الکبریٰ تو آخری فیز ہے. اس سے پہلے جو جنگ حدیث میں بیان ہوئی ہے نا، کہ پہلے مسلمان اور عیسائی مل کے لڑیں گے ایک طاقت کے خلاف، پھر وہ بدعہدی کریں گے، اس کے بعد مسلمان ان سے لڑیں گے، یعنی عیسائیوں سے اور یہودیوں سے. جب عیسائیوں یہودیوں سے لڑیں گے وہ ملحمۃ العظمیٰ ہوگی. تو اب علم العادات کی روشنی میں آپ یہ بتا دیں کہ وہ ملحمۃ العظمیٰ تو ڈیبیٹیبل ہے ہی نہیں، وہ اینڈ پہ ہوگی آخر میں، ہرمجدون کے بعد وہ فلسطین میں لڑی جانی ہے جی بالکل. دجال کے خلاف. اس وقت ہم ایک آئیڈیا علم العادات کے 2026 کے تناظر میں علم العادات کی روشنی میں کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا، ایک تو ایران چونکہ نمبر 9، US بھی نمبر 9، لاسٹ ایئر ان کا آپس میں لڑائی شروع ہوئی، وہ جو 2025 ہے 2+2+5 وہ بھی 9 تھا. تو یہ ایک اندازہ تھا کہ ایسا ہوگا کہ لڑائی شروع ہوگی. اب وہ آگے سے آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ نمبرز کے حساب سے دیکھیں تو 2+2+6 2026 جو ہے یہ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے. اب 9 اگر ایران کا بھی نمبر 9 ہے، US کا بھی نمبر 9 ہے، تو یہ ان کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے کہ وہ اگر نمبر 9 کا کوئی کنٹری ہے اور کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو نمبر 1 کا جو ایئر ہے اس کے لیے بہت سوٹیبل ہے. اب دونوں کے لیے یہ برابر ایک لیول پہ ہیں. اگر آپ مجتبیٰ خامنائی کا دیکھتے ہیں نام کی، اگر میں ان کی ویلیو آپ کو بتاؤں تو نمبر 6 پہ ہے. تو جب ہم ٹرمپ کی دیکھتے ہیں تو وہ بھی نمبر 6 پہ ہے، تو دونوں ایکول پہ آ گئے. اب دونوں نام اس سال بھی ایک جیسا آ گیا، دونوں کے کنٹری بھی ایک ہی نمبر پہ آ رہے ہیں، اور وہ دونوں کے جو نام ہے وہ سپریم لیڈر جو ہے وہ بھی ایک پہ آ رہے ہیں. تو اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو گیم چینجر ہے پھر کوئی تیسرا ملک ہوگا جو یا تو ان میں صلح کروائے گا یا لڑائی میں انٹر ہوگا، تو یہ ساری پھر بازی جو ہے وہ پلٹ تیسرا جائے ملک گی. کون ہو سکتا؟ تیسرا ملک نمبر 7 ہی ہوگا، یا پاکستان ہوگا یا سعودی عربیہ ہوگا. یا تو پاکستان صلح کروا دے گا، یا سعودی عربیہ جو ہے وہ صلح کی طرف جائے گا، یا پھر وہ جنگ کی طرف جائیں گے. تو اگر وہ پاکستان تو کبھی نہیں جنگ میں جاتا، وہ کوشش ہے میڈیشن بھائیوں میں ہو جائے. بالکل. ایران میں نمبر گلف 7 کنٹریز نمبر 7 ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو دشمنوں میں بھی دوست بن کے بیٹھتا ہے. دشمن بھی اس سے آ کے مشورہ کرتے ہیں. وہ ابھی ہمارے سے کر رہے ہیں سارے، ہاں کہ ٹرمپ بھی کہتا ہے یار نکالو کسی طرح. جی بالکل. آخر میں یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل افیئرس میں تو بات ہوتی رہتی ہے، پاکستانیوں کے لیے یہ سال اور آنے والے دن کیسے ہیں؟ پاکستان کے لیے تو اچھا سال ہے. وہ الگ بات ہے کہ پیٹرول کی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بیک سٹوری کیا ہے. تو وہ تو چلتا رہے گا. ظاہر ہے جو بیج آپ نے بوئے ہیں وہ آپ فصل کاٹیں گے، وہ تو چلتا رہے گا. لیکن اوورآل پاکستان کا اچھا سال ہے یہ. پوری دنیا میں جس طرح سے عزت ہو رہی ہے، پرسنل ایئر 5 ہے
پاکستان کا. تو 5 آپ کو پتہ ہے حضرت علی کا نمبر ہے. تو حضرت علی کو ابھی تک ان کے فالورز دیکھیں آپ, ان سے پیار کرنے والے دیکھیں, باقی ہر چیز پہ شاید اختلافات مسلمانوں میں بھی ہیں, فرقے ہمارے جس طرح سے مسلک ہیں جو کچھ بھی ہے, لیکن حضرت علی پہ ہم سب متفق ہیں. علم پہ, شجاعت پہ, بریوری پہ, باب علم ہے وہ, ہاں, ہر چیز اور ایک بالکل صحیح. خوش قسمت نمبر ہے حضرت علی کا نام, ایک خوش قسمت وائبریشن پہ آتا ہے. وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے آنکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھولی, آپ نے ان کو گٹی بھی دی, آپ نے ان کا نام بھی رکھا, ان کو داماد بھی بنایا, ان کی پرورش بھی کی, ان کو جنگ میں بھی بھیجا. اور ماں نے نام حیدر رکھا تو حیدر واریر نام ہے, انہوں نے ساری جنگیں جیتی بھی ہیں, آخر میں ان کو شہادت بھی نصیب ہو گئی. ان سے خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ اور پاکستان کا اگر نام چل رہا ہے, ابھی ٹائم پیریڈ اس کا 5 پہ چل رہا ہے, تو وہ حضرت علی کی طرح خوش قسمت ہیں. بہت شکریہ طلعت جبین صاحبہ آپ کی آمد کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.